مناظر آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں، ایک جانب وزیر اعظم پاکستان تربت میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب سوات نے مسلم لیگ نون کا جلسہ ہے جہاں پہ مریم نواز اس وقت گفتگو کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ ریاست مدینہ دنیا کی پہلی فلاحی ریاست تھی اور اسی حوالے سے اسی ویژن کو فالو کرتے ہوئے پاکستان کے اندر بھی ایک ایسی فلاحی ریاست جو ہے وہ قائم کی جائے گی اور اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں جہاں پہ تمام لوگوں کو برابری کی بنیاد کے اوپر ان کے حقوق مل سکیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پنجاب کے صوبے نے کس طرح سے بلوچستان کے طلباء کے لیے اسکالرشپس بڑھا دی ہیں۔ مریم نواز کی گفتگو اب سنتے ہیں۔ زبان بولنے والے لوگ آپ کی نمائندگی کے اہل ہیں۔ اور سب سے پہلے یہ میرا جو بھائی کھڑا ہے، امیر مقام، تیرا مقام، میرا مقام، امیر مقام، امیر مقام، مجھے بڑا افسوس ہے خیبر پختونخوا کا اب ایک ہی مقام ہے، اس کا نام ہے امیر مقام۔ انہوں نے آج سے 4-5 سال پہلے جب مجھ سے پہلی ملاقات کی وزیر اعظم ہاؤس میں، جب میاں صاحب پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اب میری جماعت ہے، میں گھر بیٹھ جاؤں گا یہ لیکن نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور اسی کی سزا ان کو ملی۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ ان کم ظرفوں نے ان کے 20 سالہ بیٹے اشفاق امیر مقام کو گرفتار کیا اور آج اس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا کہ وہ بچہ اپنا جو ذہنی توازن ہے وہ بگڑ گیا اس کا۔ شرم آنی چاہیے آپ سب کو، جو اتنا کم ظرف ہے کہ سیاست کی لڑائیاں گھروں، بیٹیوں اور بچوں تک لے جائے، اس کو اٹھا کے خیبر پختونخوا سے باہر پھینک دو۔ اور پھر ہم آج دلی تعزیت کرتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے جو قانون اور آئین سے محبت کرنے والے، ایک تاریخ رقم کرنے والے چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ کی وفات پر۔ تو میں خیبر پختونخوا کی غیور عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس بہادر جج نے جس طرح مشرف جیسے جمہوریت پہ شب خون مارنے والے کو اس کے گھر تک پہنچایا، اس کے انجام تک پہنچایا، تو وقار احمد سیٹھ جیسے جج ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ہم سب ان کے گھر والوں سے، ان کے پسماندگان سے تعزیت کرتے ہیں۔ آج ہم ان خاندانوں سے بھی تعزیت کرتے ہیں جن کے پیارے دہشت گردی میں شہید ہو گئے۔ پشاور میں جو ابھی یہ کچھ دن پہلے ہونے والا مدرسے کے اوپر جو خودکش حملہ تھا یا جو دہشت گردی کا حملہ ہوا، اس میں جتنے بے گناہ شہید ہو گئے، ہم ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اور میں خود ایک ماں ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ شہیدوں کی ماؤں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، شہیدوں کے گھر والوں کے اوپر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی۔ اور یاد ہے نا، آج سے صرف چند سال پہلے جب اے پی ایس پہ حملہ ہوا تھا، کس طرح پاکستان کے گلی گلی میں ہر روز دھماکے ہوا کرتے تھے، کس طرح دہشت گردوں نے مسجد، مدرسہ اور کوئی بھی عبادت گاہ، کوئی بھی بازار، کوئی بھی محلہ نہیں چھوڑا تھا۔ نہ بازار محفوظ تھے، نہ تھانے کچہریاں محفوظ تھیں۔ پولیس افسروں نے، یہ کھڑے میرے پولیس والے بھائی، آپ سب کو بھی سلام، جس طرح شہیدوں نے قربانیاں دے کر پاکستان اور خیبر پختونخوا کا امن بحال کیا تھا، مجھے افسوس ہے کہ اس نالائق اور سلیکٹڈ نے آج اس امن کو بھی داؤ پہ لگا دیا۔ جس دہشت گردی سے خیبر پختونخوا بہت قربانیاں دینے کے بعد نکلا تھا، دہشت گردی بھی پاکستان تقسیم تھا۔ آپ کے لیڈر محمد نواز شریف نے اپنی سیاسی اختلافات اور دشمنیاں بھلا کر انہوں نے ملک کی خاطر دہشت گردی کی جنگ میں قوم کو یکجا کیا،
اور دہشت گردی کی لعنت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قوم کو نجات دلائی. اور آج ہمارے سر پہ ایک ایسا نالائق، ایسا نااہل سلیکٹڈ ہمارے سروں پر مسلط ہے جو کہ حسد اور انتقام کا مارا ہوا شخص ہے. اس کو احساس نہیں کہ 22 کروڑ عوام کی ذمہ داری سلیکٹڈ ہی صحیح اس کے کندھوں پر ہے. اور دیکھو آج جب پاکستان کے اندر دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے تو اس کا وزیر داخلہ دھمکیاں دیتا ہے، کہتا ہے دیکھو ہماری جماعت سے ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن جن خاندانوں نے خیبر پختونخوا کے خاندانوں نے دلیری سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا اس میں بلور خاندان بھی شامل ہیں. اس کے اندر جو آج وزیر اعلیٰ دھمکیاں دیتا ہے کہ تمہارا بھی وہ حال کروں گا جو ANP والوں کا ہوا ہے. میاں افتخار صاحب نے بھی اپنا اکلوٹا بیٹا کھویا ہے دہشت گردی کے اندر. سوچو ذرا وزیر داخلہ کے اس بیان سے ان شہیدوں کے گھر والوں پر کیا گزری ہوگی. کیا تم سیاسی انتقام میں اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ تمہیں انسانیت بھی بھول گئی ہے؟ شرم آنی چاہیے تمہیں. بشیر بلور صاحب کو 22 دسمبر کو شہید کیا گیا، ان کے اہل خانہ پر کیا گزری ہو گئی. بیرسٹر ہارون بلور کو شہید کیا گیا، سوچو ان کے بچوں پر، ان کے خاندان پر کیا گزری ہوگی. اور الفاظ سے دہشت گردی کرنے والا وزیر داخلہ، شرم آنی چاہیے. دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہو؟ کیا خیبر پختونخوا اور پاکستان کی قربانیوں کا یہ صلہ دے رہے ہو عوام کو؟ شرم آنی چاہیے. تو میرے بھائیوں، مالاکنڈ ڈویژن اور سوات کے میرے بھائیوں بزرگوں، یہ ذرا بتاؤ مجھے، 7 سال سے آپ کے اوپر ایک نااہل حکومت مسلط ہے. بتاؤ کیا خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ وہ پچھلے لوگ بھی بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا یہاں ایک بھی نیا ہسپتال بنا ہے؟ یہاں کے لوگ جب بیمار ہو جاتے ہیں، ایک فنکار تھے بیچارے، وہ یہاں بیمار ہو گئے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ بی بی یا مجھے پنجاب بلاؤ یا اسلام آباد میں بلا کے میرا علاج کراؤ، اور میں نے کرایا الحمدللہ ان کا علاج. مجھے پتا ہے کہ آپ کو کس قسم کے حالات کا سامنا ہے. یہاں آپریشن تھیٹرز کی چھتیں ٹپکتی ہیں، مجھے اندازہ ہے آپ کی تکالیف کا. اور یہاں جب ڈاکٹرز احتجاج کرتے ہیں تو ان کے سر پھاڑے جاتے ہیں. جب یہاں پر کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہوتا ہے تو یہاں پر ایک لیبارٹری بھی نہیں بنا سکے، پنجاب کی فورینزک لیب میں ٹیسٹ کے لیے بھیجتے ہیں. کیا یہاں نظام میں تعلیم میں تبدیلی آئی؟ کوئی ایک نیا اسکول بنا، کالج بنا، یونیورسٹی بنی، آپ کو فری لیپ ٹاپس ملے، آپ کو تعلیمی وظائف ملے، آپ کو نوکریاں ملی؟ نہیں ملی نا. اور کہتا تھا کہ احتساب مجھ سے شروع کرو، اور جب احتساب تم سے شروع ہوا تو تم احتساب کمیشن کو تالا لگا کے بھاگ گئے. یہاں پر احتساب کا سامنا کرنے کے لیے نواز شریف جیسا جگر چاہیے، مسلم لیگ نون کے لیڈران اور کارکن جیسا جگر چاہیے. معلم جبا اسکینڈل کو جانتے ہو نا؟ اور کہاں ہے وہ بلین ٹری سونامی؟ کیا آپ کو بلین ٹری کیا 10 درخت بھی کہیں لگے ہوئے نظر آتے ہیں؟ وہ درخت یہاں کے آڈیٹر جنرل کو نظر آئے، اس نے رپورٹ میں لکھا کہ ان درختوں اور پودوں میں یہ کروڑوں اور اربوں روپے کھا گئے. یہ وہ
आपसे ये भी पूछना था कि बीआरटी बस चल रही है, कोई नई बस में आग तो नहीं लग गई, जल तो नहीं गई। कहता था कि मैं जंगला बस नहीं बनाऊंगा, और फिर देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि इसने नवाज शरीफ की नकल करते हुए, शहबाज शरीफ की नकल करते हुए खैबर पख्तूनख्वा में पता नहीं कितने साल से वो बस बन रही है, आज तक भी नहीं बनी। उसने ऐसी बस चलाई जो उसकी तरह बहुत ही बेबस है। वो बस इस हुकूमत और इस जाली सिलेक्टेड की तरह चलने से इनकारी है, और रोज बसों में आग लग जाती है, कभी गलत पुल बन जाते हैं, कभी दरवाजे उल्टी तरफ खुलते हैं, हर रोज खुदाई होती है। कभी खबर आती है कि चोर सरिया उठा के ले गए, कभी खबर आती है कि चोर सामान उठा के ले गए। दावा था कि 10 रुपए की टिकट होगी, आज बीआरटी का किराया 100 रुपए से बढ़ाकर 250-250 रुपए कर दिया गया। कहता था 8 अरब में मेट्रो बस बनाऊंगा, आज 126 अरब लग चुके हैं, लेकिन वो बस कंप्लीट नहीं हुई। और रोड क्या नारा लग रहा है, क्या नारा लग रहा है, मैं बताती हूं। ये मेरे भाई ये नारा लगा रहे, ना झुकने वाला नवाज शरीफ, ना बिकने वाला नवाज शरीफ। हुक्मरान इमरान खान के दरमियान में से हट जाओ। जब तुम इसके पीछे से हट जाओगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि इमरान खान की जाली हुकूमत 24 घंटे की मार नहीं है इंशाल्लाह। और ये सिलेक्टेड इमरान खान खामखा में उछल रहा है। भाई तुम्हें कौन पूछता है? इसका किरदार एक खामखा का किरदार है, इसको कोई नहीं पूछता। अभी कराची में जब मेरा दरवाजा तोड़कर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया और आईजी को अगवा किया गया, इसको पता ही नहीं था कि मुल्क में क्या हो रहा है। इसको किसी ने बताने के लायक भी नहीं समझा कि हम कराची पे हमला करने लगे, वजीर आजम आराम से अपने बनी गाला के घर में सो रहा था। अगर मेरी बात सुनो, आप लोगों को ये बात इसलिए ज्यादा समझ आएगी क्योंकि आप इज्जत और गैरत वाले लोग हो। लेकिन अगर ये वाकया मेरे साथ हुआ होता और मेरे पास इस मुल्क का इख्तियार होता तो जितनी जिल्लत उस दिन मुझे उठानी पड़ी, मैं इस्तीफा इनके मुंह पर मारती। क्योंकि मेरे बाप ने मुझे सिखाया है कि उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताही। ऐसी जिल्लत और ऐसी रुसवाई और ऐसी बेइज्जती से चुप करके बनी गाला में मुंह छुपा के बैठ जाना बेहतर है। और आखिर में मैं खैबर पख्तूनख्वा के अपने अवाम को एक मैसेज देना चाहती हूं। मेरा दिल करता है कि खैबर पख्तून के अवाम इस दफा शेर को वोट दें। उसकी वजह ये नहीं है, बखुदा उसकी वजह ये नहीं है कि मैं चाहती हूं कि यहां मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो। उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं चाहती हूं कि सवात और पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के सारे शहर लाहौर की तरह तरक्की करें। यहाँ भी लोगों को जबरदस्त सड़कें मिलें, यहाँ भी लोगों को मोटरवेज मिले। नवाज शरीफ ने हजारा मोटरवे बना दी कि नहीं बना दी? इंशाल्लाह 18 को मैं मानसेरा में भी जलसा करूंगी इंशाल्लाह। और मैंने देखा है कितनी खूबसूरत हजारा मोटरवे बनी है,
میرا دل کرتا ہے کہ پشاور اور خیبر پختونخوا کے ہر شہر میں لاہور جیسی ترقی ہو، خیبر پختونخوا کے ہر شہر میں لاہور اور پنجاب کی طرح زبردست ہسپتال بنے اور بڑے بڑے کالجز بنے، یونیورسٹیز بنے اور زبردست قسم کا نظام تعلیم یہاں رائج ہو۔ میرا دل کرتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے بچوں کو لیپ ٹاپس ملے، ان کو بہترین تعلیم ملے، یہاں کے لوگوں کو صحت کی سہولتیں ملے۔ میرا دل کرتا ہے کہ آپ کو مہنگائی کم ہو اور آپ کو سکون کی نیند سونا نصیب ہو۔ تو میرے سوات کے غیور عوام، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ سمجھتے ہو نا؟ نواز شریف کا بیانیہ سمجھتے ہو نا؟ پتہ ہے نا نواز شریف کیا کہہ رہا ہے؟ ووٹ کو عزت دو کی تحریک کا سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ اس تحریک نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے۔ آج گجرانوالہ سے لے کر کراچی تک، کراچی سے لے کر کوئٹہ تک، کوئٹہ سے لے کے گلگت بلتستان تک اور گلگت بلتستان سے لے کے آج سوات تک پورا پاکستان یہ جان گیا ہے کہ جب ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو پاکستان میں تباہی آتی ہے، پاکستان میں غربت آتی ہے، پاکستان میں مہنگائی آتی ہے، پاکستان میں لاقانونیت آتی ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے میرے بھائیوں، میں ابھی کل رات کو پہنچی ہوں گلگت بلتستان میں 8 دن مسلم لیگ نون کی الیکشن کیمپین کر کے، اور آپ لوگوں نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا کہ کس طرح عوامی سمندر تھا ہر جلسے میں۔ ماشاءاللہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنی عوام گلگت بلتستان کے جلسوں میں کس طرح آ گئی۔ مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ کبھی گلگت بلتستان کی تاریخ میں اتنے بڑے بڑے جلسے کسی کے نہیں ہوئے۔ تو یہ لوگ جو گلگت بلتستان کے دور کے گاؤں میں بھی جہاں نہ فون ہے نہ انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، وہاں بھی لوگ جانتے ہیں کہ نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے۔ وہاں پر ایک کارکن نے مجھے کہا، 5 گھنٹے دور گلگت سے ایک جگہ تھی، گاؤں تھا، وہاں کے ایک کارکن نے مجھے کہا کہ ہماری بہن، ہم مرتے دم تک آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن آپ نے اپنے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو میں پاکستان مسلم لیگ نون کے شیروں، دلیروں اور کارکنوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے قیادت کو مجبور کیا کہ وہ اصول پہ ڈٹے رہیں اور کھڑے رہیں۔ زندہ باد۔ اور مجھے کل رات یہ بھی کسی نے بتایا کہ گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون کی الیکشن کیمپین سے پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مسلم لیگ نون کو صرف 2 یا 3 سیٹیں ملیں گی، لیکن اس کیمپین کے بعد یہ سر جوڑ کے بیٹھے۔ میرے جلسوں میں 5-6 کی تعداد ان کی خفیہ ایجنسی کے لوگوں کی بھی ہوتی تھی۔ انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ یہ تو بہت بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، تو انہوں نے پھر کل سر جوڑ کے بیٹھے اور کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلم لیگ نون کو عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے گلگت بلتستان نے، تو اب ان کو 2-3 سیٹیں نہیں، اب کم از کم 8-7 سیٹیں دینی پڑے گی۔ تو یہ یاد رکھنا، پاکستان کے عوام یہ یاد رکھے کہ کہ انشاءاللہ 15 نومبر کو گلگت بلتستان کے الیکشنز میں یا شیر پر مہر لگے گی یا نواز شریف کے بیانیے پر مہر لگے گی۔ دھاندلی کرو گے تو پچھتاؤ گے، نہیں کرو گے تو اور بھی زیادہ پچھتاؤ گے۔ ہر حال میں اب تم کو جانا بھی ہے اور پچھتانا بھی ہے انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں کہ نواز شریف کے بیانیے کا بوجھ سیاسی لوگ نہیں اٹھا سکتے۔ او بھائی، نواز شریف کے بیانیے کا بوجھ 22 کروڑ عوام نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہے۔ اور کیونکہ میرے سوات کے
शेरों, ये बेयानिया जो है आइन का बेयानिया है, आपकी आइन की सबज किताब का बेयानिया है, आपके कानून का बेयानिया है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का बेयानिया है। और ये बेयानिया आगे लेकर चलना, इसके लिए जिद्दोजहद करना, इसमें जोक दर जोक शामिल होना हमारा अपने वतन के लिए कर्ज नहीं बल्कि फर्ज भी है। और इंशाअल्लाह आपकी बहन ये कर्ज भी पूरा करेगी, इंशाअल्लाह ये फर्ज भी पूरा करेगी आपके साथ। और ये जो मस्खरों की हुकूमत है, ये अवाम दुश्मन हुकूमत नवाज शरीफ के बयानिए के बोझ के नीचे दब चुकी है। अब रेत की दीवार को बस आखिरी धक्का लगाना बाकी है। आओ मेरे साथ, मेरे सवात के मालाकंड डिवीजन के भाइयों बुजुर्गों, हाथ उठा के अपनी बहन बेटी मरियम नवाज के साथ वादा करो और हल्फ उठाओ कि जब तक इस कौमी फरीजे को पाए तकमील तक नहीं पहुंचाओगे, आराम से नहीं बैठोगे। वादा। और इंशाअल्लाह 22 तारीख को पेशावर के जलसे में शिरकत करोगे ना, फिर अपनी बहन और बेटी को मिलने आओगे ना इंशाअल्लाह। और अगर आखिरी बात, अगर मेरे साथ जाकर इस्लामाबाद में अपनी फतह का झंडा गाड़ना पड़ा तो अपनी बहन के साथ चलोगे ना, मरियम नवाज का साथ दोगे ना, नवाज शरीफ का साथ दोगे ना, मुस्लिम लीग नून का साथ दोगे ना, वोट की इज्जत करवाओगे ना, अपनी इज्जत करवाओगे ना। तो एक दफा फिर मेरे शेरों और दलेरों और गैरतमंदों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मेरे साथ मिलके अपने लिए नारा लगाओ, सवात के मेरे भाई जिंदाबाद, मालाकंड डिवीजन जिंदाबाद, खैबर पख्तूनख्वा जिंदाबाद, मेरे गयूर पख्तून भाई और बुजुर्ग जिंदाबाद। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ जिंदाबाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। शाहिद खाकान अब्बासी जिंदाबाद। एहसन इकबाल जिंदाबाद। अमीर मकाम जिंदाबाद। मुर्तजा जावेद अब्बासी जिंदाबाद। और पाकिस्तान